اصل التوحید ہما صرف الاعتقاد علیہ یجب ان یقول توحید اور توحید کے متعلق جس بات پر اعتقاد رکھنا درست اور صحیح ہے وہ کیا ہے؟ یجب لازم ہے کہ یہ کہ سوال سمجھنا کیا فرمایا؟ یجب جہاں یجب اصطلاحی یجب نہیں ہے، ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے واجب اور ایک ہوتا ہے سنت مؤکدہ، ایک ہے سنت غیر مؤکدہ، ایک ہے مباح۔ یہ تقسیم نہیں ہے، یہ یجب اصطلاحی نہیں ہے۔ اگر اصطلاحی یجب آپ نے سمجھ لیا، آپ کے ذہن میں سوال آنا ہے کہ واجب وہ ہوتا ہے جس کا منکر کافر نہ ہو، اور ایمان باللہ کا منکر تو کافر ہوتا ہے۔ امام حنیفہ نے یجب کیسے کہہ دیا؟ اتنا بڑا امام اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یفترض جو کہنا تھا یجب کہہ دیا، احتمالی کہنا تھا یجب کہہ دیا۔ میں نے اس لیے کہا یا یجب بمانا لازم ہے، وجوب بمانا لازم ہے، لازم۔ اس میں اصطلاحات والا یجب اور فرض یفترض نہیں ہے، بلکہ یجب کا معنی لازم، ضروری ہے۔ آمنت باللہ لازم ہے کہ نمبر ایک یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ تین چیزوں کا خیال ہے۔ نمبر ایک اللہ کی ذات، نمبر دو اللہ کی صفات، نمبر تین اللہ کے اسماء۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب کہ 5 چیزوں پر ایمان لائے اللہ کی ذات کے بارے میں۔ نمبر ایک، جب یہ پوچھا جائے نا اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، نمبر ایک اللہ کے بارے میں یہ ذہن بنائے اللہ تعالی لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض ولا طویل ولا عریض ولا یشغل الامکنہ ولا یحوی مکان ولا جہت من الجہات الست۔ بس یہ کہ بات بنائے اللہ تعالیٰ جو جسم بھی نہیں، جوہر بھی نہیں، عرض بھی نہیں، طویل بھی نہیں، عریض بھی نہیں، نہ کسی مکان میں آ سکتے ہیں، نہ ہی کسی خاص جہت کے اندر آ سکتے ہیں۔ جہت مکان جسم سے اللہ تعالیٰ بالا ہے۔ نمبر ایک اللہ کے بارے میں یہ ذہن بنائیں۔ دنیا میں جب بھی کسی کے بارے میں پوچھو گے نا کیا ہے، تو اس کی ذات کی تعریف میں وجودی چیزیں لاتے ہیں، اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جب اللہ کی ذات کی تعریف کریں تو وجودی چیزیں نہیں لاتے، سلبی اور قلبی چیزیں لاتے ہیں۔ یعنی یہ بتانا ہو نا اللہ کیا ہے، تو دنیا میں کوئی شخص نہیں بتا سکتا اللہ کیا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ وہ جسم نہیں، اللہ کیا ہے؟ وہ جوہر نہیں، اللہ کیا ہے؟ وہ عرض نہیں، اللہ کیا ہے؟ وہ طویل نہیں ہے، اللہ کیا ہے؟ وہ عریض نہیں ہے، اللہ کیا ہے؟ وہ کسی مکان میں نہیں آتے، اللہ کیا ہے؟ وہ کسی جہت میں نہیں آتے۔ ہے کیا؟ دنیا میں کہتے ہیں نا بے انسان کیا ہے، حوالے میں آتے ہیں فلاں چیز کیا ہے، تعریف وجودی ہوتی ہے نا۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کی تعریف وجودی نہیں ہے، اللہ کی تعریف سلبی اور عدمی، یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہر کسی کے پاس میں نہیں، بس میں اس لیے کہتا ہوں بہت سے چیزیں اس پہ بات کروں بہت لمبی، میری اگر مغرب کے بیان میں پھر تشکیل ہوئی یہ مسئلہ بھی چھڑیں گے کہ جو سوال کیا جائے وہی جواب دیتے ہیں، یا سوال اور ہوتا ہے جواب اور ہوتا ہے۔ مشرکین نے پوچھا تھا نا ما ہی اللہ، اللہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ انہوں نے پوچھا اللہ کیا ہے، ان کو جواب دیا کہ اللہ کون ہے۔ کیا ہے تم نہیں سمجھ سکتے تو یہ سمجھو کہ کون ہے، کیا اور ہوتا ہے اور کون ہے اور ہوتا ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ اول بھی ہے آخر بھی ہے، هو الاول والآخر، اور یہ اول آخر یہ حقیقی ہے، اضافی نہیں ہے۔ اول حقیقی وہ ہوتا ہے جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اور آخر حقیقی ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ قدیم کا معنی ہمیشہ سے ہے، قدیم کا معنی ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قدیم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صمد ہے، ہمیشہ سے۔ کیوں ہمیشہ سے نہ مانے؟ جو اس کا معنی ہوگا توجہ رکھنا، اللہ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ ہمیشہ سے کیوں مانتے ہیں؟ اگر یہ معنی ہمیشہ سے نہیں ہے تو اس کا معنی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا ہونے میں کوئی رکاوٹ تھی،
وہ رکاوٹ ختم ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ پیدا ہو گئے، اس لیے ہمیشہ سے نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ صمد ہے، وہ تو اس چیز کی محتاج ہے ہی نہیں، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے۔ دنیا میں جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو اس کے آنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، رکاوٹ ختم ہوتی ہے تو آ جاتی ہے، اور جب تک رکاوٹ ہو چیز نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے آنے میں تو کوئی رکاوٹ تھی نہیں، وہ نہ آتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ بلا جسم بلا جہت بلا مکان موجود ہیں، موجود ہے لیکن بغیر جسم، بغیر جہت اور بغیر مکان کے۔